ہم کعبے کو نہیں سجدہ کرتے نا، ہم کعبے کو پوچھتے ہیں، ہم کعبے والے کو کرتے ہیں۔ جب آپ کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو آپ باہر کو منہ ہوتا ہے۔ سوچ جب میری غیر اللہ کی طرف جائے گی تو میں ویک ہوتا جاؤں گا۔ پروانہ جو ہے نا، جب اسے شمع نظر آتی ہے اسے بیوی بچے بھول جاتے ہیں، وہ گھر سے کیا لینے آیا تھا وہ سب بھول جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی جذب میں اتنے آگے چلے گئے ہوتے ہیں۔ آپ کا اب اس میں جیسے طواف ہے خانہ کعبہ کا، وہ اینٹی کلاک وائز ہے، کلاک وائز کیوں نہیں ہے؟ بہرحال حکم ہے اینٹی کلاک وائز، تو اینٹی کلاک وائز ہی کرنا، لیکن کوئی بات ہوگی انہیں یہ پھر پتہ ہونا چاہیے کہ زمین جو ہے یہ جو روٹیٹ کر رہی ہے کلاک وائز ہے یا اینٹی کلاک وائز ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے وہ کلاک وائز ہے یا اینٹی کلاک وائز ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں یہ نہیں پتہ اور مجھے شوق نہیں بتانے کا۔ اگر آپ خانہ کعبہ کے باہر نماز پڑھتے ہیں تو جس دیوار کی طرف آپ کا منہ ہے وہ ایک سمت ہے نا، ہم کعبے کو نہیں سجدہ کرتے نا، ہم کعبے کو پوچھتے ہیں، ہم کعبے والے کو کرتے ہیں۔ آپ اس ڈائریکشن میں ہوتے ہیں۔ جب آپ کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو آپ باہر کو منہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اندر بھی تو باہر بھی تو، کہ بیچے کی دیوار ہے، وہ دیوار میں اور آپ ہیں۔ بہرحال اب اندر سے آپ باہر کو منہ کرتے ہیں۔ اگر اندر طواف کرے بہت رش ہو تو وہ جو سینٹر والا ہے وہ کیسے طواف کرے گا؟ وہ وہیں پہ گھومے گا، وہ کعبے والا کہیں یہاں تو نہیں ہے۔ وہ یہ دھمال کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دھمال ہے جو چوتھے امام نے کربلا سے لے کے شام تک کی تھی۔ ارے اللہ اکبر۔ بابا کہتے تھے میں وہ سنت پوری کر رہا ہوں، میرے پاؤں میں بیڑیاں تمہیں نظر نہیں آ رہی، ہر طرف آگے آ گئے، میں انگاروں پہ رقص کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو لال شہباز قلندر صاحب کی دھمال ہے وہ یہ ہے، جو رومی صاحب والی دھمال ہے وہ یہ، اس کے گرد وہ تھوڑا اور ہے۔ خوشی کی دھمال بھی ہے، خوشی میں بھی دھمال ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی آپ کو کہہ دے، جس دن آپ کو آپ کا معشوق کہہ دے کہ تم تو سارے کے سارے میرے جیسے ہو، تو آپ ناچ اٹھیں گے کہ نہیں؟ آپ کی لیلا آپ کی معشوق کہہ دے، ٹھیک ہے؟ تو 3 بچے کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک جو بڑا والا تھا، 2 بھائی تھے، ایک اور غلام تھا، تو اس میں سے بڑا والا جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس طرح چل کے آتے ہیں، وہ تینوں کا معشوق ایک تھا، ہیرو ایک تھا، وہ ان کی کاپی کر رہا تھا بڑا زبردست۔ دوسرا جو غلام تھا وہ کہہ رہا تھا وہ ایسے بات کرتے ہیں، وہ ایسے بیٹھتے ہیں، وہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں۔ جو سب سے چھوٹا تھا وہ بیٹھو، اب وہ اس کو ٹیز گئے، تمہیں بھی کچھ پتہ ہے ان کا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اب انہیں اس کے ادب کا نہیں پتہ، اس کا اپنا لیول ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر سے وہ صاحب آ جاتے ہیں جن کی وہ کاپی کر رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، انجوائے بھی کیا، لیکن انہوں نے فوراً سچویشن کو بھانپ لیا کہ یہ چھوٹو جو ہے نا، یہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے ان کا ایسے کرنا، اگرچہ وہ بڑی اچھی کاپیاں کر رہے ہیں لیکن ان کا پیار ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں اس کو، تو اب انہوں نے جب انہیں بڑھاوا دیا، وہ ابھی ہوا تو بالکل میری طرح چلتا ہے، یہ تو بالکل میری طرح بات کرتا ہے۔ تو جو چھوٹو تھا اور ساتھ ہی اب بچے ذرا پھونے کھانی، میں نے کہا جی اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو سارے کے سارا میرے جیسا ہے۔ وہ اٹھ کے ناچنا شروع ہو گیا۔ یہ پہلی دھمال تھی۔ اب یہ پتہ کر لیں وہ کون تھا، انہوں نے پیو دا بھی نہ پتا، تو میں اتنے کی کرا، ٹھیک ہے؟ مٹی کا بھی کوئی باپ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہندا بلے شاہ اساں آدم دا بھی دادا گود کھڑایا، اب یہ آدم کا دادا کون ہے اور گود میں کھڑایا؟ بلے شاہ اساں مرنا نہیں، گود پیا کوئی اور۔ تو یہ کہانی تھوڑی سی بیچ میں ہر طرح کے پیشنٹ آئیں گے نا، تو اس کو آپ سائیکالوجی کی زبان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کو ایک تھیراپی ہے، دھمال کی تھیراپی جو ہے اس کو ٹرانس میں لے جاتی ہے۔ موئز صاحب اس کو کہیں گے یہ ٹرانس میں لے جاتی ہے، انرجی کی جو باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال جہاں سارے علم ختم ہوتے ہیں، عشق ابھی وہاں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ عشق کے دھمال عشق کی نماز ہے، عشق کے فارمیٹس ہیں سارے اس میں۔ تو وہ آپ کے جو ایجوکیشن ہے سارا کچھ پیچھے رہتی ہے۔ ایجوکیشن میں نا آپ تو ظاہر بات ہے، آپ بیماریوں کی جو جڑ ہوتی ہے وہ ساری کہا جاتا ہے کہ وہ نفرت، میڈیکل سائنس میں میدا، میرا خیال ہے کہ اس سے سارا کچھ میں بھی اس میں سارا کچھ نہیں لیکن کافی کچھ میدے سے بھی، آپ کھانے پینے میں علاج بالغذا والے تو ہر چیز اسی سے کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ اور روحانیت میں یہ نفرت اور ہیٹریسی اور حسد اور یہ سارا کچھ نیگیٹیوٹی، آپ کی تھاٹ پروسیس، آپ کی سوچ۔ اللہ نے آپ کا کیا دیکھنا ہے؟ آپ کی سوچ، آپ کا جتنا بڑا مرضی عمل تھا، آپ کی نیت کیا تھی پیچھے؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ سوچ، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی سوچ ہی آپ ہے،
باقی تو یہ جسم ساروں کا وہی ہے, یہ تو کپڑے ہیں, ٹھیک ہے نا, پیکنگ ہے نا آپ کی, وہ ڈفرینٹ سٹائلز ہیں, ڈفرینٹ فیشنز ہیں, لیکن جو اندر آپ ہیں, جو ڈاکٹر جاوید یا عرفان صاحب ہیں, وہ آپ کی سوچ, آپ کی نیت ہے نا, آپ کی ڈائریکشن ہے. تو اب یہ لائٹ ہے میرے سامنے, تو میں لائٹ کی طرف ہوں. تو میری اصل سورس آف انرجی یا سورس آف لائٹ جو ہے وہ میرا خالق ہے, روح کا خالق جو ہے, ٹھیک ہے. وہ روح, میں نے اپنی روح پھونکی اس میں. اب وہ روح سے اگر میرا دھیان ہٹا کے میں اپنی مادیت کی طرف جاتا ہوں, میں اس لائٹ سے منہ ادھر کر لی, ادھر بھی بہت لائٹ ہے, لیکن اب لائٹ سے دور جا رہا ہوں. لیکن ایکچوئل سورس آپ نے سورس سے میں ہٹ, میری سوچ جب میری غیر اللہ کی طرف جائے گی تو میں ویک ہوتا جاؤں گا, ٹھیک ہے. تو جسم بھی بیمار ہونا شروع ہو جائے گا بعد میں. کہنے کو میں نے مادہ بہت زیادہ اکٹھا کر لیا ہے, وہ جا کے ڈاکٹروں کو دیتا رہوں گا, ٹھیک ہے. بہت امیر, جتنے امیر ہیں آپ مجھے ان میں دکھا دیں, جتنے زیادہ فرعون ہیں انہیں دکھا دیں, ان میں کتنے جو ہیں وہ بالکل 100% صحت مند ہیں, ٹھیک. وہ مادیت پرستی جو ہے وہ کہیں اور لے جائے گی, لیکن اللہ کی طرف آپ واپس, یا گاڈ کی طرف, یا لارڈ کی طرف, یا کریٹر کی طرف آپ واپس آئیں گے. صرف خیال میں ہی آئیں گے. آپ کا جہاز گر رہا ہے نا, آپ اس وقت جس کو پکارتے ہیں نا, تو آپ کو ابھی بھی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ ہی کین ڈو, ابھی بھی وہ اس جہاز کو بچا سکتا ہے نا. یہ آپ کے بلٹ ان سافٹ ویئر میں ہے کہیں. تو اس کی جو مائٹیسٹ پاور ہے, جب آپ اس سے جڑتے ہیں تو وہ آپ کو ایک عجیب اسٹرینتھ اور آپ کے موریل کو ہائی کر دیتی ہے. وہ بیماری شماری بھول جاتی ہے. تو بیماری بیسیکلی سوچ میں ہے. وہ جو سوچ جتنی پیور ہوتی جائے گی, جتنا پروانہ شمع میں جائے گا, تو وہ تو انرجی بن جائے گا نا آخر میں. تو آپ کے پاس زیادہ لوگ جو آتے ہیں وہ اسی ایک چیز کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, میرے پاس سارے پیشنٹ آتے ہیں. میں تو کلینک کرتا ہوں نا شام کو, ہاں, لیکن وہاں پہ تو لوگ دوائی لینے آتے ہیں. اس میں 5 منٹ بتا دیتا ہوں ساتھ, پھر اگر وہ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے, فورس نہیں کسی کو کرتا. باقی لوگ اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی, یا جو لوگ ٹھیک ہوتے ہیں انہیں کہتا ہوں کہ تم نے میرے پاس نہیں کسی کو بھیجنا, آپ ہی بتائیں گے تو سیم ریزلٹس آئیں گے, کیونکہ یہ میرا کمال نہیں ہے نا, شفا اللہ نے دینی ہے. آپ بتائیں گے یہ ریزلٹس آئیں گے. اور دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے دوسرے ریلیجن کے لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں اسی سے سن کے. کووڈ کے ڈیز میں یہ بہت زیادہ ہوا, میں نے بار بار کیا تھا اس کو. لیکن یہاں کئی میرے گوڈے گٹے چوم کے بھی نہیں ٹھیک ہوتے, غلطی کھا رہے ہیں. میں انہیں سمجھاتا ہوں. اور ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ سن رہے ہیں لیکن پوری کنسنٹریشن کے ساتھ, یا پورے عقیدے کے ساتھ, پورے اعتقاد کے ساتھ نہیں سن رہے. ہاں جی, سبمیشن نہیں, اس میں چیزیں میں ایڈ کری جائیں گے. ساتھ وظیفہ بھی شروع کر لیا, وہ ایک وقت میں 3 کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں, تو ٹانگیں چیری جانی ہیں. وہ نہیں ہوگا. قسم ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. معشوق بھی ایک ہوتا ہے. معشوق بے عیب ہے. عشق میں شکوہ حرام ہے, کیونکہ معشوق بے عیب ہے. تو اگر آپ کو معشوق کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اور نظر آ رہا ہے تو پھر وہ زیادہ بڑا حکیم ہوگا. ہاں بالکل صحیح. پھر آپ ادھر چلے جائیں. تو آپ نے جب پروانہ جو ہے نا, جب اسے شمع نظر آتی ہے اسے بیوی بچے بھول جاتے ہیں. وہ گھر سے کیا لینے آیا تھا وہ سب بھول جاتا ہے. وہ جا گرتا ہے نا ادھر, سرنڈرڈ ہے, نماز قائم ہے اس کی, ٹھیک ہے. یہ عشق کے سوا پاسبل نہیں ہے. علم میں مجھے کئی لوگ پریشان ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آج کل نماز میں یاد نہیں رہتا, مجھے پتہ نہیں چلتا, میں دوسری رکعت میں ہوں, تیسری میں چکر آتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ قائم, یہ قائم ہونے کی نشانیاں ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہی نہیں ہے, مجھے سمجھ ہی نہیں آتی, میں الحمد شریف شروع کی تھی, مجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے پڑھی بھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. میں کہ جس کی پڑھ رہے تھے نا, تمہاری روح اس سے جا واصل ہوتی ہے, تو ادھر تم نہیں رہتے. ارے واہ. تو یہی تو قائم ہونے کی نشانی ہے. تم ہی روے تو وہ بھی ہوے, یہ دوئی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ دوئی ہو گئی نا پھر, ٹھیک ہے. عشق میں بیسکلی عاشق معشوق, اللہ نے یہ دنیا اس طرح بنائی ہے نا, تو اس میں دوئی وہ اس طرح کریٹ کی ہوئی ہے اس نے, لیکن ساتھ آپ سے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس میں واصل ہوں آ کے اس سے. اچھا, آپ نے ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا اس میں کہ اللہ جب آپ نے پڑھنا ہے اس میں, اور یا اللہ نہیں پڑھنا, یا نہیں, صرف اللہ 3 بار دل میں, وہ بھی زبان سے بھی نہیں کہنا, اپنے خیال میں. وہ کیونکہ سب سے قریب وہ آپ کے خیال سے ہے, اور آپ کے خیال بھی سن رہا ہے, اور وہ خود بھی احساس کی زبان میں بات کرتا ہے. اللہ کی آپ نے 99 ناموں کا شروع سے ذکر کیا تھا, اس میں سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے, لیکن اس کی زبان کا کہیں ذکر نہیں ہوا کہ وہ زبان بھی رکھتا ہے. حالانکہ چہرہ اس کا ہمارے چہرے اس نے اپنے چہرے پہ بنایا نا, چہرے پہ آنکھیں بھی ہیں, ناک بھی, تو زبان بھی ہونی چاہیے. لیکن نہیں, وہ احساس کی زبان میں بات کرتا ہے.